پہاڑوں کی سب سے اونچی چوٹی پر بادلوں سے بھی بلند ایک جادوئی دنیا تھی، پرستان۔ وہاں پریوں کی ملکہ اپنی رنگا رنگ رعایا کے ساتھ صندل کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی تھی۔ اس کے پروں پر مور پنکھ جیسے سنہری دائرے چمکتے تھے جو اس کے شاہی خون کی پہچان تھے۔ ہر صبح دربار لگتا جہاں خوبصورت پریاں اپنے پروں کے ساتھ تتلیوں کی طرح اڑتی پھرتی اور دن بھر کے منصوبے بناتی۔ ملکہ کی سب سے قریبی ساتھی سبز پری تھی، جو نہ صرف اس کی خاص کنیز تھی بلکہ مشیر بھی تھی۔ سبز پری، جو اپنی ذہانت اور معاملہ فہمی کے لیے مشہور تھی، ہمیشہ ملکہ کے قریب رہتی۔ اس کے پروں پر ہلکے سنہری دائرے تھے جو اس کے شاہی خاندان سے تعلق کا ثبوت تھے، لیکن سبز پری کا مقام ایک کنیز کا تھا۔ ملکہ کی بیٹی سفید پری مستقبل کی ملکہ قرار دی گئی تھی، لیکن اس میں نہ قائدانہ صلاحیت تھی، نہ ہی کوئی خوبی جو اسے ملکہ بننے کے لائق ثابت کرتی۔ وہ سست اور بے پرواہ تھی، اکثر دوسروں پر غصہ کرتی اور اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرتی۔ پریوں کی روایت کے مطابق ہر پری زادی اپنی بلوغت پر اپنے لباس کو رنگتی، جو اس کی شخصیت اور کردار کا مظہر بنتا، لیکن سفید پری ابھی تک اپنے لباس کو سفید سے رنگین نہ کر پائی تھی، جو اس کی کمزوری کی علامت تھا۔ دوسری طرف سبز پری نہایت خوبصورت، ذہین اور معاملہ فہم تھی۔ وہ پریوں کی مدد کرتی، ان کے مسائل حل کرتی اور اپنی عاجزی سے سب کا دل جیت لیتی۔ اسی وجہ سے وہ اچھی پری کے نام سے مشہور تھی۔ سفید پری کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی تھی کہ سبز پری کی خوبیاں اسے مستقبل کی ملکہ کے لیے ایک موزوں امیدوار بنا سکتی تھیں، اور یہی حسد اس کی نفرت کی جڑ تھا۔ ملکہ کا دل اپنے اکلوتے بیٹے شہزادہ طلائی کی جدائی کے دکھ سے بوجھل تھا۔ وہ کئی سال پہلے ایک مہم پر نکلا تھا اور واپس نہ لوٹا۔ محل کے مکینوں کے لیے یہ ایک ایسا راز تھا جس پر کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن ملکہ کے چہرے کی اداسی ہر راز کو بیان کر دیتی تھی۔ سبز پری کے پروں پر موجود سنہری رنگ اس کے حسن کی نہیں بلکہ اس کے شاہی خون کی نشانی تھے۔ وہ دراصل گم شدہ شہزادہ کی بیٹی تھی، لیکن ملکہ نے اس حقیقت کو سب سے چھپائے رکھا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو سفید پری کا حسد مزید بڑھ جائے گا اور محل کا امن خطرے میں پڑ جائے گا۔ ایک دن دربار میں ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان پری زادہ دربار میں نمودار ہوا، جس کے پروں پر ہلکے سنہری لائنیں تھیں۔ دربار کے سب افراد حیران رہ گئے۔ نوجوان نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ وہ گم شدہ شہزادہ کا بیٹا تھا اور سبز پری اس کی بہن۔ شہزادہ طلائی کے بیٹے نے بتایا کہ وہ کئی سالوں تک دشمنوں کی قید میں رہا، لیکن پرستان کی یاد اور سبز پری کے لیے اس کی محبت نے اسے حوصلہ دیا وہ قید سے آزاد ہو سکے۔ شہزادے کی واپسی نے سب کچھ بدل دیا۔ ملکہ نے سبز پری کو اس کا حق دیا اور اسے پرستان کی مشیر اعلیٰ مقرر کر دیا۔ سفید پری کو شہزادے کی مدد سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا گیا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی عادات کو بدلنے اور اپنا لباس رنگنے کی کوشش شروع کر دی۔ سبز پری شہزادے اور ملکہ کی مشترکہ کوششوں سے پرستان کا ماحول پھر سے خوشحال ہو گیا۔ محبت، حکمت اور تعاون نے حسد اور ناانصافی کی جگہ لے لی۔ اب پرستان ایک ایسا مقام بن گیا تھا جہاں ہر فرد اپنی جگہ پر خوش اور مطمئن تھا۔